محمد بن قاسم تاریخ اسلام کے ایک سنہری باب کا نام ہے، ایک ہونہار سپہ سالار جس نے 17 سال کی عمر میں ہندوستان کے راجہ داہر کو للکارا اور اسے بدترین شکست دی۔ محمد بن قاسم جس نے ہندوستان کا ایک بڑا حصہ اسلامی حکومت میں شامل کیا، جس نے اپنے حسن سلوک سے اپنوں ہی کے نہیں دشمنوں کے دل بھی موہ لیے۔ اسلام کا تصور جہاد، مال غنیمت اور کشور کشائی کی بجائے مظلوم کی داد رسی، کلمہ حق کے اعلان، عدل و انصاف کے قیام اور ظلم کے خاتمے کا عظیم مقصد لیے ہوئے ہے۔ محمد بن قاسم کے حملوں کی وجوہات بھی یہی تھی۔ مسلمان عرب تاجروں کے دیبل کے ساحلوں کے قریب لٹنے کا واقعہ خود ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بحیرہ عرب، بحیرہ ہند اور مالابار کے ساحلوں کی طرف سفر کرنے والے تاجر اور مسافر نہ خود محفوظ تھے نہ ان کا مال۔ اس پر سندھ کے حکمرانوں کا غرور، تکبر اور خود سری کہ جس کے بل بوتے پر ظالم کو ظلم کی کھلی چھٹی تھی اور مظلوم کو جائے پناہ نہ ملتی تھی۔ راجہ داہر اور اس کے حواری ہندوستان کے دوسرے ہندو راجوں اور مہاراجوں کی طرح کسی ضابطۂ اخلاق اور نظام حیات کے پابند نہیں رہے تھے۔ طاقت اور دھونس نے دھاندلی کو رواج دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خطہ ظلم، بربریت، اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا۔ اخلاقی اقدار سرے سے موجود ہی نہ تھی۔ چچ نامہ کے مطابق راجہ داہر نے خود اپنی سگی بہن سے شادی رچائی تھی۔ عدم مساوات کا سبب نیکی اور تقوی کی بجائے سات، رنگ اور نسل بن جائے تو نخوت اور تکبر آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے حکمرانوں کی آنکھوں پر بھی نخوت اور تکبر کے پردے پڑ گئے۔ حجاج بن یوسف کے خط کے جواب میں راجہ داہر نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا وہ اس کی کمینگی اور نخوت و تکبر کا ثبوت ہے۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کی برصغیر میں آمد حملہ آوروں جیسی نہیں ہے، بلکہ اس کا انداز مصلح، اصلاح کار اور نجات دہندہ کا سا ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کے سنہری اور تابد بے مثال اصولوں کو ہمیشہ مقدم رکھا، سفر میں بھی، حضر میں بھی، عام سماجی میل جول میں بھی اور جنگ، جدال اور جہاد میں بھی۔ محمد بن قاسم کی فوج نے دیبل سے ملتان تک عظیم الشان فتوحات کی اور اصول پسندی کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا۔ بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو تحفظ دیا، صرف مقابلے میں نکلنے والے مردوں سے جنگ کی، ہتھیار ڈالنے والے کو امان دی، اطاعت کرنے والے کو سماجی رتبہ دیا، املاک اور جائیدادوں کو نقصان نہیں پہنچایا، جانوروں، فصلوں اور درختوں تک کا خیال رکھا۔ پہلے ہدایت اور صلح جوئی کا پیغام بھیجا، صرف سرکشی اور بغاوت کا جواب آنے پر کارروائی کی اور اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ مفتوحین کو ان کے مذہب اور ملت پر آزادانہ قائم رہنے کی رعایت دی، مسلمان ہونے والوں کو بھائی بنایا اور غیر مسلموں کے انسانی وقار کا خیال رکھا۔ طاقت، قوت اور زور بازو کا مظاہرہ کرنے کی بجائے رحم، حلم اور رواداری کو فروغ دیا۔ ہندو رعایا اپنے سماجی نظام سے بددل ہو چکی تھی۔ ظلم کی چکی میں پسنے والے محکوم کسی نجات دہندہ کی راہ تک رہے تھے، اور جب محمد بن قاسم ان کی امیدوں اور تمناؤں کا عملی اظہار بن کر ہندوستان میں آیا تو انہوں نے نہ صرف اسے خوش آمدید کہا بلکہ اپنے ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں اس کی مدد، حمایت اور نصرت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی آبادی کے تعاون سے محمد بن قاسم فتوحات پر فتوحات کرتا ہوا دیبل، سیسم، سیوستان اور ملتان تک چلا گیا۔ اس نے مقامی آبادی کی عزت و تکریم کو تحفظ دیا، املاک، جان اور مال کو تحفظ دیا، ان کے دین، مذہب اور عقائد کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا، رواداری کا عملی مظاہرہ پیش کیا، ان کے معبدوں،
عبادت گاہوں اور مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ وہ اقدامات تھے جن کی وجہ سے ہندو رعایا اس کی گرویدہ ہو گئی۔ وہ محمد بن قاسم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں اس نئے دین میں اپنے لیے عزت اور احترام محسوس ہوا۔ سلیمان کا دور، یہ اس میں ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہ محمد بن قاسم آیا، یہ ہے 712 عیسوی۔ اس کے بعد دور بنو امیہ، اس کے دوران میں محمد بن قاسم آیا۔ تو یہ محرومی ہے اس پرو عظیم پاک و ہند کی کہ ان دونوں بہترین ادوار سے، بلکہ تینوں ادوار، کیونکہ ان دونوں ادوار میں وہ خیر امتی قرنی وہ بھی گزر چکا، ثم الذین یلونہم وہ بھی گزر چکا، ثم الذین یلونہم وہ بھی گزر چکا، یعنی دور صحابہ اور دور تابعین بھی گزر چکا۔ اس کے بعد اسلام آیا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ سلیمان نے ان کو واپس بلایا اور شہید کر دیا۔ سلیمان بن عبد الملک، وجہ کیا تھی؟ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، دور ملوکیت شروع ہو چکا ہے، اور ملوکیت کو اپنے مفادات کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ جیسے ضیاء الحق صاحب کو اپنا اقتدار ہر شے سے عزیز تر تھا، اسلام جتنا ہو جائے اس کے ساتھ ہو جائے، اچھا ہے، بہت اچھا، لیکن پرائرٹی نمبر 1 اپنی حکومت۔ اسی طرح دور ملوکیت کا یہ خاصہ ہے کہ انہیں تو اپنا اقتدار وہ جو ہے پرائرٹی نمبر 1 پر رکھنا ہوتا ہے، باقی ہر شے پرائرٹی نمبر 2 پر جائے گی۔ انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ اتنا زبردست 17 سالہ نوجوان آیا یہاں، اتنی بڑی فتح اس نے حاصل کی، اتنا نیک اور صالح نوجوان تھا، ہندوؤں نے اسے دیوتا بنا لیا، اس کے مجسمے بنا کر رکھ دیے، وہ تو یعنی راجستھان کے قلب تک پہنچ گیا تھا، اور ملتان سے آگے تک یہ سارا جو علاقہ ہے جو ملتان کے تابع کہلاتا ہے، سرائے کی علاقہ، پورا کا پورا عالم اسلام میں آ چکا تھا۔ اتنی زبردست شخصیت جو ہے تو اندیشہ ہو سکتا تھا کہ وہ بنو امیہ کے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے، کیونکہ وہ اموی تو نہیں تھا، وہ ثقفی تھا، اس کا تعلق طائف سے تھا، طائف کے قبیلہ بنو ثقیف سے، کہ ایک ایسا شخص جو ہے لہذا اس کو بلا کر اور شہید کر دیا۔